السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج مشکوٰۃ کی حدیث نمبر 261 پہ گفتگو ہوگی، جو حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن عون قال عبد اللہ بن مسعود منہومان لا یشبعان صاحب العلم و صاحب الدنیا۔ حضرت عون سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دو حریص یعنی دو بھوکے ایسے ہیں، لا یشبعان جو آسودہ نہیں ہوتے، صاحب العلم ایک علم کا حریص، اور صاحب الدنیا اور دوسرا دنیا کا حریص۔ عون یہ تابعی ہیں، زبردست فقاہت میں ماہر تھے اور زاہد بھی ہیں، عابد بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو موسیٰ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آپ روایت کرتے ہیں، اور پھر آپ سے روایت کرنے والوں میں امام زہری اور امام ابو حنیفہ کا نام آتا ہے۔ تو حضرت عون کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا کہ دو بھوکے ایسے ہیں جو آسودہ نہیں ہوتے، ایک صاحب علم اور دوسرا صاحب دنیا۔ یعنی علم طلب کرنے والا وہ آئے دن راتوں دن وہ چاہتا ہے کہ مزید نئی نئی معلومات حاصل کی جائیں، نئے نئے مسائل کا استنباط و استخراج کیا جائے۔ صاحب علم کبھی بھی اپنے علم سے سیراب نہیں ہوتا، علم کی تلاش و جستجو کرنے والا۔ یہی حال دنیا دار کا بھی ہے کہ دنیا دار کی جو ہی عمر بڑھتی رہتی ہے اور جتنی دولت آئی مزید کی وہ خواہش چاہتا ہے۔ اگر وہ اپنی کنٹری میں نمبر 1 پہ آ گیا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اب میں ایشیا لیول پہ 1 نمبر پہ آ جاؤں، پھر ایشیا کے لحاظ سے 1 نمبر پہ آ گیا تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے پورے ورلڈ لیول پر 1 نمبر پہ آ جاؤں، پھر ورلڈ لیول پر بھی اگر 1 نمبر پہ آ گیا تو پھر اس کی خواہش رہتی ہے کہ مزید ترقی کرتا رہوں تاکہ اس نمبر سے میں گروں نہیں۔ اس طریقے سے اس کا انجام آخر اس طرح سے وہ اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں حال ہیں صاحب علم کا اور صاحب دنیا کا۔ ولا یستویان، لیکن یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک علم طلب کرنے والا وہ اللہ کی رضا میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، رضائے الہی کے لیے، خوشنودی مولا کے لیے علم کی طلب کر رہا ہوتا ہے، اور دنیا دار وہ اپنے جاہ و حشم کو، اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے دنیا کی مزید خواہش کر رہا ہوتا ہے۔ تو دونوں بالکل برابر نہیں ہو سکتے، جس کو قرآن نے ایک موقع پہ کہا نا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب نار نہیں، یہ تو خیر جنت و دوزخ کے بارے میں ہے۔ دوسری جگہ ہے نا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اب فرما دیے وہ لوگ جو جانکار ہیں جو جانکار نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا یستویان، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں۔ اما صاحب العلم، رہا صاحب علم، علم کے طلب کرنے والا، فیزداد رضا للرحمن، تو وہ اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ جو علم کی طلب کرنے والا ہوتا ہے رضا مولا میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ واما صاحب الدنیا فیتمادی فی الطغیان، رہا دنیا دار، دنیا کا حریص، دنیا طلب کرنے والا، تو وہ طغیان و سرکشی میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یعنی کہ دیندار کا معاملہ یہ ہے کہ رضائے مولا، اہل علم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رضائے مولا میں آگے بڑھتا رہتا ہے، اور دنیا دار کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ طغیان و سرکشی میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جتنی دنیا آ جاتی ہے تو دنیا آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ جب بے نیازی آ گئی دوسروں سے تو پھر سرکشی اس کے اندر آٹومیٹک آ جاتی ہے، پھر سوچتا ہے کہ جو ہوں میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، جیسا کہ آئے دن کا مشاہدہ بھی ہے۔ ثم قرأ عبداللہ، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی، یعنی کہ صاحب دنیا جو سرکشی میں آگے بڑھتا رہتا ہے، اس کے ثبوت کے طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت تلاوت کی بطور استشہاد۔ آیت کیا ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، سورہ علق آیت نمبر 67۔
یقیناً انسان سرکشی میں بڑھتا رہتا ہے، یعنی یقیناً انسان سرکش ہو جاتا ہے نا۔ ان رآہ استغنا، جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ خود بے نیاز ہو گیا ہے نا۔ تو بطور استشہاد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کو پیش کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان یہ سمجھے گا کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں دنیا میں، جب دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا اپنے دولت و ثروت کو کے پیش نظر دیکھتے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر وہ سرکشی پر آمادہ ہو جائے گا، جس کو چاہے گا مروا دے گا، جس کو چاہے گا اذیت پہنچائے گا، جسے چاہے گا تکلیف پہنچائے گا۔ وہ مطلب دنیا ہی کو ساری چیزیں سمجھ لیتا ہے، یہ نہیں سوچتا ہے کہ بدلہ لینے والا اللہ رب العزت کی بھی ذات ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں وقال الآخر، اور دوسرے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت تلاوت کی۔ دوسرا کون؟ وہی صاحب علم، یعنی صاحب علم کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی رضا و خوشنودی میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس پر بطور استشہاد انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ یقیناً اللہ رب العزت سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ جو عالم ہوتا ہے، جو صاحب علم ہوتا ہے، جس کے اندر علم کی جس قدر بہتات ہوگی، جس قدر کثرت کے ساتھ علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، اسی قدر اس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ رواہ دارمی، اس حدیث کی روایت امام دارمی نے کی ہے۔ حدیث نمبر 262، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اناس من امتی سیتفقہون فی الدین ویقرؤون القرآن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ عنقریب تفقہ فی الدین کا دعویٰ کریں گے، یعنی دین کی سمجھ، دین کی فقہ، دین کی سمجھ کا دعویٰ کریں گے، یعنی تفقہ فی الدین کا دعویٰ کریں گے۔ سیتفقہون ویقرؤون القرآن، اور قرآن کریم پڑھیں گے۔ یقولون، اور یہ بھی کہیں گے نأتی الامراء نصیب من دنیاہم ونعتزلہم بدیننا، یعنی تفقہ فی الدین کا دعویٰ بھی کریں گے، قرآن کی قرأت بھی کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہم تو امیروں کے پاس جاتے ہیں، یعنی صاحب ثروت دولت مندوں کے پاس آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ فنصیب من دنیا، تاکہ ان کی دنیا میں سے ہم کچھ حاصل کر لیں، لے لیں، ونعتزلہم بدیننا، اور ہم اپنے دین کو ان سے بچا کر کے رکھتے ہیں۔ یعنی ان صاحبان ثروت اور ان دنیا داروں کے پاس جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کا سودا کر جاتے ہیں، بلکہ ہم ان سے کچھ دنیا لے لیتے ہیں اور اپنے دین کو بچا کر کے واپس آ جاتے ہیں، ہمارے دین کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ ولا یکون کذالک، حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ اگر دنیا دار کے پاس جائیں اور آپ کا دین محفوظ ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ جائیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں آپ جو دین کی باتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو نہ اس کی اشاعت کر پائیں گے، نہ آپ حق بات بول پائیں گے، وہاں پہ چاپلوسی آپ کی مقصود ہوگی۔ آپ یہ چاہیں گے کہ کسی طرح سامنے والا ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے، اور ایسے موقع پہ آپ حق بات بولنے سے بھی گریز کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا دار کے پاس جائیں ان سے دولت حاصل کرنے کی نیت سے اور آپ کا دین محفوظ ہو جائے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ ولا یکون کذالک، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کما لا یجتنی من القطاد الا الشوک، کہ جس طریقے سے قطاد درخت سے نہیں چنا جاتا سوائے کانٹے کے۔ قطاد اس درخت کو کہتے ہیں جو مکمل کانٹے دار ہوا کرتا ہے، جس کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہوا کرتے ہیں۔ تو جب قطاد درخت سے کانٹے کے علاوہ کوئی دوسری چیز حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، نہ اس سے پھل مل سکتا ہے، نہ دوسری چیزیں مل سکتی ہیں، تو جب قطاد درخت سے پھل ہی مل سکتے ہیں، جب قطاد درخت سے کانٹے کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا ہے، تو ایسے ہی صاحب دنیا دار جو خالص دنیا دار ہیں، دین کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہے، ان کے پاس جانے سے بھی آپ کو سوائے کانٹے کے، یعنی دین کے نقصان کے، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے نا۔ آپ دین کا نقصان کریں گے ہی اس کے پاس جا کر کے۔ کذالک لا یجتنی من قربہم، ایسا ہی نہیں چنا جاتا ہے ان کی قربت سے۔ کیا نہیں چنا جاتا ہے؟ سوائے خطا کے، جس کی وضاحت آگے آ رہی۔ الا، مگر، قال محمد بن صباح، محمد بن صباح کہتے ہیں کأنہ یعنی الخطایا، یعنی ان کی قربت سے نہیں چنا جاتا کس کے سوا؟ خطا کے علاوہ، یعنی گناہ ہی ملے گا ان کے پاس جانے سے، ثواب کی کوئی امید نہ رکھیں۔ گناہ کیوں ملے گا؟ ظاہر سی بات، ان کے پاس جائیں گے تو ان کی چاپلوسی کریں گے، ان کی جی حضوری کریں گے، ان کی ہم یہاں لگائیں گے، مقصد یہ ہوگا کہ اس کی قربت حاصل ہو جائے، تاکہ قربت کے بعد ہمیں کچھ دولتیں مل جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ کی ہوں گی نا، تو یہ کئی چیزوں پر مشتمل ہوں گی۔
حق کا چھپانا لازم آئے گا، آپ اپنے علم کا سودا کریں گے، دین کا آپ سودا کریں گے، تو ان کے بدلے آپ کو گناہ ملے گا، خطا کے آپ مرتکب ہوں گے، نہ کہ ثواب کے آپ حقدار ہوں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں ہر عمرہ کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ تمام عمرہ جو بھی ہوں ان کے پاس جانے سے آپ گناہ گار ہو جائیں گے، خطا کار ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ وہ ہے ان عمرہ کے بارے میں کہا گیا ہے، ان صاحب زبان ثروت کے بارے میں کہا گیا ہے جو صرف اور صرف خالص دنیا دار ہوں، جس پر دین کے کوئی اثرات مرتب نہ ہوں. اب جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ کئی ایسے تابعی گزرے ہیں جو جن کو اللہ رب العزت نے کثیر دولت سے نوازا تھا. ٹھیک ہے. اب جیسے خود آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دولت کے معاملے میں زبردست تھے. اللہ رب العزت نے ان کو بہت بڑی دولت سے نوازا تھا. اسی طریقے سے آپ حضرت عثمان غنی کی بات کر لیں، صحابی رسول ہیں. تو یہ سب دنیا تو تھی ان لوگوں کے پاس، لیکن دنیا ان حضرات کے دلوں میں نہیں سمایا ہوا تھا. صوفیہ کی اصطلاح میں دیکھیں، اس میں دنیا اس کو کہتے ہیں کہ جو رب سے غافل کر دیں. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں. حضرت عثمان غنی کے پاس بھی دنیا تھی، لیکن وہ دنیا دین کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی. یعنی دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی، بلکہ اس دنیا کو جب بھی قربان کرنے کی ضرورت پیش آتی تو آپ جو ہے بلا دریغ اس کو خرچ کیا کرتے تھے. یہی حال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تو یہ جو کہا گیا ہے کہ مالداروں کے پاس نہ جاؤ، ہے نا، تو ان مالداروں کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے کہ جن کے پاس جانے سے آپ کے دین کا نقصان ہو، جہاں آپ اپنی بات نہیں رکھ پائیں گے، آپ کو جہاں چاپلوسی کرنی پڑ جائے، وہاں پہ آپ کو جانے سے منع کیا گیا ہے. یا ایسے عمرہ جن کے پاس آپ جائیں اور کچھ چاپلوسی کریں تو ہو سکتا ہے آپ سے وہ غلط فتوی حاصل کر لیں، جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے. بہت سے فاسق ترین مالدار بعض موقع پر ناجائز فتویٰ اپنے موافق حاصل کر لیتے ہیں، تو ظاہر سی بات اس سے دین کا نقصان ہو رہا ہے نا. تو ایسے موقع پر جانے سے منع کیا گیا، ایسے عمرہ کے پاس جانے سے منع کیا گیا. ہاں، جہاں آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ فلاں امیر کے پاس جائیں گے تو ہم خود ہی اس کو لائن پہ لے آئیں گے، خود ہی اس کو دین کے قریب کر دیں گے، پھر آپ کو وہاں پہ جانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھ لیں حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے یہاں رہے، اس کے فائنینشل آپ یہ رہے، ذمہ دار بھی رہے، لیکن آپ کی برکت سے عزیز مصر کو ایمان کی دولت مل گئی، اور دنیا میں قحط سے امن و امان بھی مل گئی. تو ایسے ہی آپ دیکھ لیں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ہارون رشید اپنے زمانے کا بادشاہ، اس کے آپ کیا تھے؟ قاضی القضات تھے. لیکن آپ کی برکت سے خود ہارون رشید کے اندر تقوی کی دولت مل گئی، تقوی اسے نصیب ہو گیا. اور تو ایسے موقع پر جہاں آپ کو لگے کہ آپ جا کر کے لوگ ان کی تبلیغ کر سکتے ہیں، صاحبان ثروت کو آپ لائن پر لا سکتے ہیں، ہے نا، اور خود آپ کے اندر طمع اور لالچ نہ ہو دنیا لینے کے لیے، پھر آپ ایسی صورت میں ضرور جائیں. تو اب دیکھیں ذرا آگے، پھر سے ترجمہ میرے خیال سے دیکھ لیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کی تفقہ کا دعویٰ کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہم عمرہ کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کی دنیا سے کچھ حاصل کر لیں. وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا، اور ہم اپنے دین کو محفوظ کر کے لے آتے ہیں. وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ، ایسا نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے قطعات درخت سے کانٹے کے سوا کچھ بھی نہیں چنا جاتا، ایسے ہی ان صاحبان ثروت کی قربت سے بھی سوائے خطا کے کچھ اور بھی چیز نہیں چنی جا سکتی، نہیں ہو سکتی. رواہ ابن ماجہ، اس حدیث کی روایت امام ابن ماجہ نے کی ہے. حدیث نمبر 263، وعن عبداللہ بن مسعود قال لو ان اہل العلم سانوا العلم ووضعوه عند اہلہ لسادوا به اہل زمانہم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اگر اہل علم یعنی علم والے علماء، اگر علماء علم کی حفاظت کرتے اور اسے اہل لوگوں تک پہنچاتے، اہل لوگ مطلب جو علم حاصل کرنے کے اہل ہیں، یعنی وہ خالص دنیا دار نہ ہو، ایسے لوگ نہ ہو جو علم کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوں، یا پھر یہ کہ وہ لوگ بالکل نگلیکٹ کرتے ہوں دینی علوم کو یا دینی معاملات کو،
اور اس کو اہل لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ نااہل میں کون کون لوگ ہیں؟ جو جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا، لسعدوا بہ اہل زمانہم، تو اس علم کے ذریعے سے وہ زمانے والوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر صاحبان علم اہل لوگوں تک اس کو پہنچاتے تو اپنے زمانے کے لوگوں پر کیا کرتے؟ علم کی بنیاد پر سرداری کرتے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے نا کہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العزت بلند فرما دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہیں علم عطا کیا گیا، درجات متعدد درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صاحبان علم کے درجات بلند ہوا کرتے ہیں، وہ اپنے ماتحت لوگوں پر حکمرانی کرتا ہے، اب اسی کا احکام جاری ہوتا ہے، اسی کے قلم سے جو کچھ صادر ہو گیا لوگ وہ معاشرے میں نافذ العمل ہوا کرتا ہے، تو اس کی ایک بڑی حیثیت ہوا کرتی ہے صاحبان علم کی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اہل علم تک مطلب اہل لوگوں تک اس علم کی تبلیغ کریں، اس علم کو پہنچائیں۔ تو وَلَٰكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا، لیکن ان لوگوں نے اس علم کو صرف کیا، خرچ کیا یا پہنچایا دنیا والوں تک، یعنی جو علم کی قدر و اہمیت کو جانتے بھی نہیں ہیں اور جس کو آخرت سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ کیوں پہنچایا؟ لِيَنَالُوا بِهِ مِن دُنْيَاهُمْ، تاکہ اس علم کے ذریعے سے وہ دنیا حاصل کر لیں، دنیا لے لیں۔ جیسا کہ آج کل ایک بڑا طبقہ ایسا ہو رہا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے ان چیزوں سے، کہ دین کے علم کے نام پر ہم دنیا کما رہے ہوتے ہیں، یا دینی تبلیغ کے نام پر ہم دنیاوی معاش کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں کہ اگر صاحبان ثروت ہے، کوئی بڑا رئیس ہے، اس کے یہاں ایک انسان شوق سے پڑھاتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور دوسرا جو کہ غریب بچہ ہے، جو فائنینشیل سپورٹ نہیں کر سکتا ہے، جس کے والدین، وہاں بالکل وقت گزاری کے ساتھ آیا، پڑھا کر کے چلا گیا۔ تو یہ چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ آپ علم کو ایسے لوگوں تک صرف کر رہے ہیں جو صاحبان دنیا ہیں، جو صاحبان ثروت ہیں، تو مقصد آپ کا تاکہ اس کی طرف سے ہمیں آفر ملے، خطیر انعامات و اکرامات ملے، ہے نا۔ اور جو غریب ہے اس تک بھی آپ کو دین پہنچانے چاہیے، لیکن وہاں پہ آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو مطلب دین کی تبلیغ کے نام پر، علم پہنچانے کے نام پر، آپ دینی علم پہنچانے کے نام پہ آپ دنیا کمانے کا نیت رکھے ہوئے، دنیا کمانے کی نیت رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے جو ہے علم کی کیا ہو رہی ہے؟ قدرداری نہیں سمجھی جا رہی ہے، اور صاحبان علم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا، لیکن اہل علم نے اس علم کو پہنچایا صاحبان دنیا تک جو کہ اس کے اہل نہیں تھے، لِيَنَالُوا بِهِ مِن دُنْيَاهُمْ، تاکہ اس علم کے ذریعے سے وہ دنیا حاصل کریں۔ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ، تو یہ صاحبان علم ان لوگوں کے نزدیک کیا ہو گئے؟ ہلکے ہو گئے۔ تو ان کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ عالم ہیں، اپنی جگہ ہیں، صاحبان علم ہیں، اللہ نے دین کے علم سے بھی نوازا ہے، لیکن چونکہ یہ ہمارے محتاج ہیں، جب تک ہم ان کو دولت نہیں دیں گے، ہماری طرف سے ان کو پیسہ نہیں ملے گا، فائنینشیل ہمارا سپورٹ نہیں ملے گا، تب تک یہ جو ہے یہ بالکل تنگ دست ہے، مجبور ہے ہمارے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ایک بندہ سامنے والا یہ سمجھ لے گا کہ یہ ہمارے بغیر اس کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے، تو پھر وہ آپ کو ہلکا سمجھے گا۔ یہی حال اہل علم کے ساتھ ہوا، فہانوا علیہم، تو ان کے نزدیک کیا ہو گئے؟ ہلکے ہو گئے۔ اور اگر آپ ٹھیک ہے ایسے لوگوں کے درمیان تبلیغ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں پر علم پہنچا رہے ہیں، تو آپ بالکل بے نیازی اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، بڑے گھرانے میں پڑھا رہے ہوں یا کہیں بھی پڑھا رہے ہوں، جو صاحبان ثروت ہیں، آپ بے نیازی اختیار کریں اور آپ بالکل اخلاص کے ساتھ دین کے نام پہ اس کو تبلیغ کریں اور اس تک پہنچائیں اپنے علم کو، اپنی محتاجی کا بھی ظاہر نہ کریں، پھر دیکھیے آپ کے علم کی قدر ہوگی اور آپ کی بھی ایک بڑی حیثیت ہوگی۔ سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ، جو دنیا کے تمام غموں کو ایک غم بنا لے، دنیا کا غم یا بلکہ کامن ترجمہ کریں، جو تمام غموں کو ایک غم بنا لے، وہ کون سا غم؟ ہم آخرتی، اپنی دنیا کا غم، استغفر اللہ، اپنی آخرت کا غم۔ یعنی دنیا غم تو خیر دنیا میں بھی ہوا کرتی ہیں، اور آخرت کا غم تو غم ہے ہی، تو دنیا کے بھی مختلف غم ہیں، آخرت کا بھی غم ہے، تو ایک دم دنیا کے تمام غموں کو چھوڑ چھاڑ کر کے صرف اپنے لیے ایک غم بنا لے، اور آخرت کا غم، اور اس لیے آخرت کے غم کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اور اس غم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دنیا میں جو جد و جہد ہو سکتی ہیں
اس کے لیے تگ و دو کرے، اس کے لیے کوششیں کرے، تو کیا بشارت اس کے لیے؟ کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، تو دنیا کے غم کے حوالے سے اللہ رب العزت اس کو کافی ہو جائے گا. یعنی پھر دنیا کے غم اگر آئے بھی تو اللہ رب العزت اس غم میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا، اس کے مشکلات کو دور فرما دے گا، اور پھر وہ دنیا کا غم اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ پھر آسان ہوتا ہوا نظر آئے گا، پھر غم ہی نہیں رہ جائے گا دنیا کا. ایک وقت ایسا بھی آئے گا. تو اگر فکر آخرت، اگر غم آخرت اپنے اندر پیدا کر لیں تو پھر یہ غم آخرت انسان کو تمام دنیاوی غموں سے، تمام دنیاوی افکار سے، فکر سے اس کو نجات دلا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ومن تشعبت بہ الہموم احوال الدنیا، ایک نسخے میں فی احوال الدنیا ہے. تشعبہ یا تشعبہ مطلب گروہ در گروہ ہونا ہے نا، تشعبہ. ٹھیک ہے. تو مطلب اس کا ترجمہ یوں کریں کہ ومن تشعبت بہ الہموم احوال الدنیا، جسے دنیا کے مختلف غم یکے بعد دیگرے آتے رہیں، یعنی جو دنیاوی غم میں یکے بعد دیگرے الجھا رہے، ایک غم ختم نہیں کہ دوسرا غم، ایک فکر دنیا ختم نہیں ہوئی کہ دوسری فکر غالب آ گئی. اس طریقے سے جو ہے وہ حلم جرہ مسلسل دنیاوی فکر میں وہ الجھا رہے. تو من تشعبت بہ الہموم احوال الدنیا، جو دنیاوی احوال، دنیاوی فکر و پریشانی میں الجھا رہے، ہے نا، یکے بعد دیگرے اس پر دنیاوی فکریں آتی رہیں. لم یبا للہ فی ای اودیتها ہلکہ، تو اللہ رب العزت کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کے کسی بھی وادی میں یا غم کی کسی بھی وادی میں وہ ہلاک ہو جائے. لم یبا للہ یعنی کہ یعنی اے لم یبا اے لا ینظر الیہ نظر رحمت، یعنی اللہ رب العزت اس پہ نظر رحمت نہیں فرماتا ہے. جو ہر وقت دنیا ہی فکر میں الجھا ہوا رہے تو اللہ کی نظر رحمت اس پر نہیں ہوتی. فی ای اودیتها، وہ دنیا کی کسی بھی وادی میں یا پھر فکر اور پریشانی کے کسی بھی وادی میں ہلاک ہو جائیں. تو مطلب اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جو بندہ دنیاوی افکار میں، دنیاوی پریشانیوں میں، دنیاوی غم میں ہر وقت الجھا رہے، تو وہ نہ جانے کس فکر میں، دنیا کی کس فکر میں اس کا انتقال ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائے، اور نہ جانے کس غم کو لے کر کے اس دنیا سے چلا جائے، یا پھر کس غم میں پڑ کر کے اس غم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہلاکت کی کس وادیوں میں بہک جائے. یہ اللہ رب العزت کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کی نظر رحمت اس پر نہیں ہوا کرتی ہے. تو گویا کہ دنیاوی غم ایک انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کے خسارے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور آخرت کا غم انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کے غم سے چھٹکارا دلا دیتا ہے. جب بندہ دنیاوی غم میں منہمک رہے، مشغول رہے، تو اس کی بنیاد پر دنیا آخرت دونوں میں خسارہ اٹھاتا ہے. اسی کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ خسران مبین، هو الخسران المبین. یہی سب سے بڑا گھاٹا ہے، سب سے بڑا نقصان ہے، واضح کمی ہے، واضح نقصان ہے یہ. تو اس لیے یہ گویا کہ ایک طرح سے بہت بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، بلکہ یہ حدیث جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس میں بہت واضح طور پہ ہے کہ آپ فکر آخرت کریں. انشاءاللہ یہ فکر آخرت آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی فکر سے، دونوں کے غموں سے، دونوں کی پریشانیوں سے آپ کو نجات دلا دے گی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. رواہ ابن ماجہ، اس حدیث کی روایت امام ابن ماجہ نے کی ہے. حدیث نمبر 264 میں ہے کہ اسی حدیث کی روایت جو کہ اوپر گزری امام بیہقی نے کی ہے شعب الایمان کے اندر، لیکن اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی صحابی ابن عمر. اس میں کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. من قولہ من جعل الہموم، یعنی جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث بیہقی نے شعب الایمان کے اندر بیان کیا ہے نا، اس میں شروع کہاں سے ہے؟ من جعل الہموم، وہاں سے لے کر کے الی آخری، اخیر تک ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کے جو الفاظ ہیں جو آپ نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ لو ان اہل العلم سانوا العلم ووضعوه عند اہلہ وغیرہ وغیرہ، اس علم کو ان الفاظ کو انہوں نے بیان نہیں کیا ہے. حدیث نمبر 265 وعن الاعمش قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفت العلم النسیان
وإذاعته أن تحدث به غير أهله رواہ الدارمی مرسلا۔ حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اعمش یہ ان کا اصل پورا نام تھا ابو محمد سلیمان اسدی کوفی، کوفہ کے رہنے والے تھے، اور امام ابو حنیفہ کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے نا۔ آپ پہلے اس میں غلام تھے، ٹھیک ہے، اور ایک بنی کوئی قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام تھا غالباً بنی کاہل۔ بنی کاہل کے کسی شخص نے آپ کو خریدا اور اس کے بعد آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ حصول علم میں منہمک ہوئے اور تعلیم کے معاملے میں خوب اپنے جد و جہد سے کام لیا، یہاں تک کہ آپ اپنے وقت کے امام ہو گئے۔ آپ کا شمار طبقہ تابعین میں کیا جاتا ہے، یعنی آپ تابعی تھے اور بے شمار تابعین سے آپ نے احادیث بھی سنی ہیں۔ مگر یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا تو تھا، لیکن ان سے حدیث سننے میں اختلاف ہے کہ حدیث بھی سنا ہے یا نہیں سنا ہے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ بقیہ دیگر تابعین سے آپ نے کثیر احادیث سماعت کی ہیں۔ آپ سے روایت کرنے والے سفیان ثوری، ابن عیینہ وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ علم حدیث اور علم قرأت کے مشہور ائمہ اعلام میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ نے تقریباً 1300 احادیث روایت کی ہیں۔ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ جریر جب اعمش کی حدیث ذکر کرتے تو فرماتے ھذا دیباج الخسروانی، یہ شاہی ریشم ہے۔ 70 سال تک آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 70 سال تک امام اعمش کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے، 70 سال تک۔ اور جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اسی دن آپ پیدا ہوئے۔ 148 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ میں قدر تشیع پایا جاتا تھا۔ ویسے آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، بہت ہیں۔ محدثین نے تو آپ کو سید المحدثین کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو انہوں نے روایت کی ہے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ روایت مرسل روایت ہے، چونکہ اعمش تابعی تو تھے لیکن انہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہے، تابعی ہیں۔ تو تابعی اگر ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تو حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ مرسل ہو جاتی ہے۔ بیچ میں انہوں نے کسی صحابی کا نام حذف کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھول جانا علم کے لیے آفت، علم کے لیے کیا ہے؟ آفت ہے۔ یعنی کہ آپ کوئی علم حاصل کر رہے ہوں اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ بھول جا رہے ہیں، آپ پر نسیان طاری ہو رہا ہے، تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ علم کے لیے سب سے بڑی آفت ہے۔ ایسے ایک بعض لوگ کہتے ہیں کل شیء آفت، ہر شے کے لیے ایک آفت ہے، ولی علم آفات، اور علم کے لیے بہت سی آفتیں ہیں تحصیل علم سے پہلے۔ جب کوئی بندہ علم حاصل نہ کرے نا، تو پھر علم حاصل نہ کرے تو وہ کئی آفتوں کئی مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک آفت ہوتی ہے، لیکن علم اگر حاصل نہ کی جائے تو اس کے لیے کئی آفتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو علم کی آفت کیا ہے؟ بھول جانا۔ اس لیے انسان کی ذمہ داری ہے کہ جب علم حاصل کر لے تو ہر وہ اسباب سے بچے جن کی بنیاد پر انسان کے اندر نسیان طاری ہوا کرتا ہے، بھول جانے کا مطلب بھول جانے کی ایک عادت پڑ جاتی ہے، بھول جانے کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ اسباب کیا کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے؟ تو وہ ہے ارتکاب معاصی، گناہ کے ارتکاب کرنا، اپنے آپ کو دنیا میں مشغول رکھنا، ہے نا، اور مطلب اس دنیا کے لیے تگ و دو کرنا، رات دن کوششیں کرنا، ہے نا، جھوٹ بولنا، جو بھی برائیاں ہیں وہ برائیاں اپنے اندر پیدا کر لیں اگر آدمی، تو دھیرے دھیرے علم کی برکتیں، علم کا نور ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بھولنے کی بیماری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس حوالے سے بہت بڑا پیارا شعر ہے نا کہ وہ شکوتو، امام شافعی کا شعر نہیں ہے بلکہ امام شافعی سے کسی پوچھا تھا، مطلب نہیں بلکہ امام شافعی کا یہ شعر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی
فإن العلم فضل من الہ وفضل اللہ لا یعطى لعاص. یعنی میں نے حضرت وکی سے اپنے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہ ترک کرنے کی وصیت کی، گناہ ترک کر دو، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے اور اللہ کا فضل عاصی اور گناہ گار کو عطا نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ سے، خطا سے، معاصی سے پرہیز کرنے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، آفت العلم النسیان، بھول جانا علم کے لیے ایک آفت ہے. وَإِذَاعَتُهُ أَن تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ، اور نااہل کو علم دینا گویا علم کو ضائع کرنا ہے، اس کو ضائع کرنا. ان تحدث به، کہ اس کو تم بیان کرو، غیر اہل، نااہل کو، یعنی نااہل کو علم دینا گویا کہ علم کو ضائع کرنا ہے. یہ کیوں ایسا کہا گیا کہ نااہل کو علم دینا گویا کہ یہ مطلب علم کو ضائع کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو نااہل ہوگا وہ اس کو حاصل کرے گا کس وجہ سے؟ تاکہ ہم دنیا کمائیں، یا یہ ہے کہ دنیا دار ہی خالص ہوگا اور اس کے سامنے آپ علم کی باتیں رکھتے چلے جائیں، دلچسپی ہی نہیں ہوگا اس کو، تو گویا کہ آپ کی علم کی وہ باتیں جو آپ اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں علم کو ضائع کر رہے ہیں. یا آپ علم ایسے شخص کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو آپ کی بات سمجھ ہی نہیں رہا ہے، یا اگر سمجھ بھی رہا ہے تو وہ عمل کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے نا، یا پھر یہ کہ وہ عمل کر ہی نہیں سکتا، آپ کو اتنا یقین ہو، پھر وہ گویا کہ ضائع کرنا ہے. ہاں، اگر یہ نیت ہو کہ مطلب دین کی باتیں اگر پہنچانی ہو اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دے، پھر وہ بات الگ ہے. تو آفت العلم النسیان، بھول جانا علم کے لیے آفت ہے، اور نااہل کو علم دینا گویا کہ علم کو ضائع کرنا ہے. یہاں پر ایک بڑی اچھی بات مولانا احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے مال ہو یا صحت ہو آفتوں کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں نا، ایسے ہی علم بھولنے کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے. اب عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ علم کا مشغلہ اختیار کرے، کتب بینی ہرگز نہ چھوڑے، اور حافظہ کمزور کرنے والی جو بھی چیزیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرے. پھر انہوں نے علامہ شامی کے حوالے سے 6 چیزیں بیان کی ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ چوہے کا جوٹا کھانا، ایسے جوں کو پکڑ کر کے زندہ چھوڑ دینا، اس سے بھی ذہن کمزور ہوتا ہے. ٹھہرے پانی میں پیشاب کرنا، جیسے کہ تالاب ہو یا پھر کنواں ہو اس طرح کے. ایسے ہی کھٹا سیب کھانا، اس سے بھی ذہن حافظہ کمزور ہوتا ہے. ایسے ہی سیب کے چھلکے کو چباتے رہنا، اس سے بھی ذہن کمزور ہوتا ہے. مطلب یہ چیزیں ہیں کہ جن سے ذہن کمزور ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہ علامہ شامی نے بیان کیا ہے. اب انہوں نے ایک وظیفے کے طور پہ یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھنے کے بعد داہنا ہاتھ سر پر رکھ کر کے 21 بار یا قویو پڑھ کر کے دم کر لیا کرے تو انشاءاللہ اس کا حافظہ قوی ہوگا. اور میں نے آخر میں بتایا نا کہ نااہل سے مراد کون ہے؟ وہ ہے جو سمجھ نہ سکیں یا علم پہ پڑھ کر کے دنیا ہی کمائیں یا دنیا میں فساد پھیلائیں، ایسے لوگوں سے علم ضائع ہوتا ہے. رواہ دارمی مرسلن، اس حدیث کی روایت امام دارمی نے مرسلن کی ہے. وعن سفیان، حدیث نمبر 266، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لکعب من ارباب العلم قال الذین یعملون بما یعلمون. حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کا نام سفیان ابن سعید ہے اور قبیلہ ثور کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ سفیان ثوری لکھتا ہے. آپ کوفی ہیں اور جلیل القدر تابعی میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ائمہ مجتہدین اور قطب عالمین میں سے ہیں آپ. 99 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 161 ہجری میں آپ بصرہ میں انتقال کر گئے. تو حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا لکعب، کس سے؟ کعب سے. یہ کعب کون ہے؟ کعب احبار اصل ان کا لقب ہے پورا. یہ توریت کے زبردست عالم تھے، بڑے عالموں میں ان کا شمار ہوتا تھا توریت کے، اور بنی اسرائیل کے سردار تھے اپنے زمانے میں. آپ نے حضور کا زمانہ تو پایا مگر دیدار کی سعادت سے مشرف نہ ہو سکے. عہد فاروقی میں آپ اسلام لائے
اور حضرت عمر، حضرت صہیب، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ سے روایتیں لی، اور خلافت عثمانیہ میں یعنی 32 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں بلکہ 32 ہجری میں آپ مقام حمص میں کیا ہو گئے؟ وفات ہو گئے۔ خلافت عثمانیہ، علی فاروق الگ، خلافت عثمانیہ الگ ہے۔ اور حمص میں آپ کا انتقال ہوا تو وہیں پر آپ دفن بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، گویا کہ آپ زبردست اور مایہ ناز تابعی ہیں۔ تو سفیان ثوری سے روایت عمر بن خطاب نے کن سے پوچھا؟ کعب احبار سے۔ کیا پوچھا کہ من ارباب العلم، اہل علم کون ہیں؟ قال، تو آپ نے فرمایا الذین یعملون بما یعلمون، اہل علم وہ ہیں جو جتنا جانتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، یعنی اپنی معلومات کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ اہل علم ہیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو علم تو سیکھے لیکن اس پر عمل نہ کرے نا، تو وہ صاحب علم کہلانے کا حقدار ہرگز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علماء سور اور علماء حقہ کی ایک واضح ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ علماء حقہ وہ ہوتے ہیں جو علم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، اور علماء سو عمل نہیں کرتے۔ قال فما اخرج علم من قلوب العلماء، پھر انہوں نے سوال کیا کہ کون سی چیز ہے جس نے علماء کے دلوں سے علم کو نکال دیا، یعنی کون سی چیز علماء کے دلوں سے علم کو نکال دیتی؟ علم کو نکال دیتی کیا مطلب؟ علم تو نکلنے والی چیز ہے نہیں، یعنی علم کی برکتیں نکال دیتی ہیں، علم کی نورانیت کو، علم کے ثمرات کو، علم کے۔ قال، آپ نے فرمایا الطمع، یعنی لالچ، یعنی لالچ ہی جو ہے انسان علماء کے دلوں سے علم کی برکات، علم کے ثمرات، علم کے حسنات کو نکال دیا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ علماء کے دلوں سے علم کو نکالنے والی چیز کیا ہوگی؟ علم کے ثمرات کو نکالنے والی چیز مال و جاہ کا طمع، لالچ، دنیا کا مال و متاع، یہ ساری چیزیں جو ہے انسان عالم کے دلوں سے علم کی برکتیں نکال دیتی ہیں۔ ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ الطمع یسیر الاسد ذبابا، ہے نا، کہ طمع جو ہے نا، لالچ شیر کو بھی مکھی بنا دیتا ہے، اور طمع کی موجودگی میں کلمہ حق کہنا، حق بات کہنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ ابو العباس مرسی قدس سرہ، ان سے ایک منقول ہے جس کو شیخ محقق نے بھی اپنی کتاب کے اندر بیان کیا عائشۃ اللمات میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے کام کے ابتدائی مراحل میں اسکندریہ پہنچا تو ایک شخص سے جس سے میری جان پہچان تھی، میں نے نصف درہم سے کوئی چیز خریدی، چونکہ نصف درہم ایک معمولی چیز تھی، اس لیے میرے دل میں آیا کہ شاید یہ نصف درہم اسے وصول نہ کرے، تو غیبی آواز آئی السلامۃ فی الدین بترک الطمع فی الدین، السلامۃ فی الدین بترک الطمع فی المخلوقین، دین کی سلامتی مخلوق سے طمع و لالچ ترک کر دینے میں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کتنی مذمت ہے۔ طمع کے اندر 3 حرف ہیں اور تینوں ہی جو ہیں خالی ہیں، نقطے سے خالی ہیں، اسی وجہ سے لالچی جو ہوتا ہے نا، طمع کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ خیر و برکت سے بھی محروم ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے حفاظت فرمائے۔ اب انشاءاللہ آگے جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 267 ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو بعد میں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔